چائلڈ سیکشل ابیوز از اے پرابلم ان پاکستان, اور اس پرابلم کو ہم اسی لیے اس وقت بات کر رہے ہیں. خالدہ ہمارے ساتھ ہے فرام وار اگینسٹ ریپ. If the estimation is correct, 20% of children are being abused in Pakistan, sexually abused in Pakistan. Why are we not talking about it? کیوں؟ دیکھیے یہ ہمارے سوشل ٹیبوز ہیں جن کی وجہ سے ہم اس پر بات نہیں, بہت سارے ریلیجیس ٹیبوز بھی کہہ سکتے ہیں, سوشل ٹیبوز بھی کہہ سکتے ہیں. لوگ ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں, اگر ان کو نظر بھی آ رہا ہے تو وہ کہتے ہیں اس پر بات نہیں کی جائے, عزت کا مسئلہ ہے, بچے کا فیوچر خراب ہو جائے گا, یا فیملی کی بدنامی ہوگی, خاندان کی بدنامی ہوگی. کیا ہوتی ہے, کیا بچے کا فیوچر برباد ہو جائے گا اگر آپ اس کے بارے میں بات کریں؟ اگر بات نہیں کریں تو برباد ہو جاتا ہے, اس لیے کہ پھر بچے کو آپ وہ پراپر اس کو ٹریٹمنٹ اس طرح سے ٹریٹ نہیں کر پاتے, نہ اس کی وہ سائیکو تھراپی ہو سکتی ہے, وہ ایک نفسیاتی مریض بن کے رہ جاتا ہے. اس کے اپنے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ اس کی شخصیت کو بڑھنے ہی نہیں دیتی, اس کی شخصیت کے اندر اتنی ٹوٹ پھوٹ ہوتی ہے کہ اس کی کبھی پرسنالٹی ڈیولپ ہی نہیں ہو پاتی. عموماً جو سیکچوئل ابیوز سے گزرے ہوئے بچے ہیں وہ ان کی شخصیت بڑی متنازع قسم کی سامنے آتی ہے. تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو کلچر ہے اس میں, باہر کے بھی کلچر میں, پاکستان سے باہر بھی, اس کو بولنا, اس کے متعلق بات کرنا سب سے بڑا مسئلہ تھا. وار اگینسٹ ریپ کا جو ہمارا ایک مین آبجیکٹو شروع سے رہا وہ تھا بریک دا سائلنس, آپ چپ کو توڑیں. جب تک آپ بولیں گے نہیں تو نہ آپ کے اپنے اندر کوئی چینج آ سکتی ہے, نہ آپ ریہیبلیٹائز ہو سکتے ہیں, اور نہ ہی آپ اس کہتے ہیں ظالم کو سزا دلوا سکتے ہیں. تو اسپیشلی بچوں کے لیے بہت مشکل ہے. بچوں کو اگر بچوں کے ساتھ ان کے فیملی ممبر یا اپنے گھر کا کوئی فرد کر رہا ہوتا ہے تو بچہ چونکہ اس کے انڈر میں ہوتا ہے تو وہ کسی سے شیئر نہیں کر پاتا. بعض اوقات رپورٹ کرنے میں یہ ان کو پرابلم ہوتی ہے کہ اگر وہ رپورٹ کریں تو اس کو کوئی ایکسیپٹ نہیں کرتا. جیسے ایک ماں میرے پاس آئی تھی جس کے جو 3 بچے اس کا فادر جو ہے وہ سیکشولی ابیوز کر رہا تھا. وہ میرے پاس آئی, اس کو میڈیکل لیگل کے لیے ایگزامینیشن کے لیے لے کے گئے. تو چونکہ بچی کے ساتھ 6 مہینے پہلے ہوا تھا, وہ ناراض ہو کے اپنی ماں کے گھر آ گئی تھی, اور بچی صرف 4 سال کی تھی. تو کوئی ایسے نشانات نظر نہیں آئے کہ باپ جسٹ فنگرنگ کر رہا تھا, تو وہ کوئی چیز اس کے ابیوز کے کوئی نشانات سمٹم نہیں پائے گئے. تو کیس اس کا رجسٹر ہی نہیں ہوا. اس کے بعد اس نے 2 بیٹوں کو بھی وہاں سے نکالا, اور اس علاقے کے ٹاؤن ناظم تھے, ان کے تھرو ان کو میڈیکل لیگل کے لیے لے جانا پڑا. تو اس وقت پولیس سرجن آفس سے ان کو ریفیوز کر دیا گیا کہ بھائی 2 دن پہلے بھی تم اپنی بیٹی کو لے کے آئی تھی, اس میں کوئی ایسے سمٹم نہیں تھے, تو اب تم نہیں لاؤ, پھر تھانے جاؤ. آپ کو بتانی رپورٹ کرنے ہمارے پاس کچھ نمبرز ہیں which we are giving on the screen right now. اگر آپ کو سیکشل ابیوز رپورٹ کرنا ہے تو خالدہ, مگر جو آپ کہہ رہی ہیں اس سے مجھے تھوڑی سی مایوسی ہو رہی ہے کہ کیا اگر ہم اس کو رپورٹ کریں تو کچھ ہوگا؟ if the numbers are on the screen, تو وار اگینسٹ ریپ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم سے کم رپورٹ ہونے کے بعد ہم بچوں کی سائیکو تھراپی کر سکتے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں اگر وہ ابیوز کا سلسلہ, وہ ضروری نہیں کہ اس ماں کے نے کوئی سمٹم نہیں ملے, ٹھیک ہے, لیکن بعض اوقات بچوں میں بہت ایسے نشانیاں ملتی ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بچے کے ساتھ ابیوز ہو رہا ہے. اور بعض اوقات یہ بھی ہوا ہے کہ ان کو جو ہے جیل میں ڈالا گیا ہے. ان ایشوز پر اللہ کا شکر ہے کہ ہماری بہت سی جگہوں پر پولیس نے بہت زیادہ کوآپریٹ کیا ہے. ایک کیس میں ایسا بھی ہوا ہے کہ 18-19 سال کی بچی ہے, اس کے باپ اس کو یہ کر رہا تھا, مستقل سیکشول ابیوز کے ساتھ ساتھ ریپ تک پہنچا ہوا تھا. تو اس کی جب ماں رپورٹ کرنے آئی تو پولیس والوں نے اس کے ساتھ, پولیس نے اس علاقے کے تھانے نے جتنا اس کے ساتھ کوآپریٹ کیا اور ملزم کو پکڑنے میں مدد کی, نہ صرف پکڑا بلکہ جب وہ بیل آؤٹ ہو گیا تو پھر اور اس نے فیملی کو دھمکی دینا شروع کیا. تو پولیس کا رویہ خاصا سپورٹو تھا اور اس نے فیملی کو پروٹیکشن بھی دی. تو یہ ہے کہ اتنی مایوس کن صورتحال نہیں, کیونکہ بچوں کے ابیوز ایسی چیز ہے کہ اس پر لوگ سب سینسٹائز ہیں اور چاہتے ہیں بچوں کے لیے انسانی یہ پر سافٹ کارنر بھی رکھتے ہیں. تو میرا خیال نہیں ہے کہ بہت مایوس کن صورتحال. لیکن آپ نے جو ایک سوال کیا تھا کہ کیوں رپورٹ نہیں ہوتے, تو رپورٹ کیسز پر بہت سے دوسری طرح سے ان کی ہیلپ ہوتی ہے, سپورٹ کی جا رہی ہوتی ہے, لیکن کیس رپورٹ کرنے میں پرابلم یہ ہے کہ اس کو جب لیگل فائٹ کے لیے جاتے ہیں تو ہمیں بہت سارے ایویڈنس چاہیے ہوتے ہیں. رائٹ, تو وہ ریکارڈ
میں یہ کہنا چاہتی بہت سارے لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں, سارا کی کہانی آپ نے سنی, اور ایسے بہت سب سے مشکل چیز ایک بچہ یا بچی کو ہوتی ہے کہ جب وہ آگے آ کے اپنی کہانی بتاتا ہے یا بتاتی ہے کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے, اور والدین ہی ان کو بلیو نہ کریں. اور آئی تھنک اس سے زیادہ تکلیف دہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتی. اس وقت بہت سارے والدین آپ کو دیکھ رہے ہیں, آپ ان سے کیا کہنا چاہیے کہ اگر بچہ آ کے آپ کو بتاتا ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ بچہ تو سب سے بڑی بات ہے کہ بچہ وہ اتنا بہادر کہ آ کے اپنے ماں باپ کو بتا رہا ہے, کیونکہ بچوں کے اندر سیکشول ابیوز کا پتہ عموماً ان کے بتانے سے نہیں چلتا. ماں باپ کو تو اتنا کانشیس ہونا چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ ان کی روٹین میں اگر چینج آئے تو ان کو اس کو نوٹس لینا چاہیے. اگر بچہ دوسروں سے الگ رہ رہا ہے, کمرے میں الگ کسی سے بات کرنا پسند نہیں کر رہا ہے, یا جیسے اس بچی کو آپ نے دیکھا کہ اس نے اس کی گریڈنگ کم ہو گئی, اسکول میں اس کا رزلٹ پراپر نہیں ہے, یا وہ اپنی کلاس میں انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے, یا کسی خاص شخص سے ملنے میں سے اس کو ڈر لگتا ہے, کسی خاص فرد کے گھر نہیں جانا چاہتا, اس کے ساتھ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا, تو پیرنٹ کا تو یہ بھی فرض ہے, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کی چینج ہونے والی روٹین کو دیکھیں. جائے کہ بچہ جب ان کو بتا رہا ہے تو اس وقت وہ, میں کہتی ہوں بڑے بدقسمت پیرنٹس ہیں جو اپنے بچے کو ٹرسٹ نہیں کر رہے, اس کی بات کو بلیو نہیں کر رہے. اور اتنے سارے واقعات رپورٹڈ اخبارات میں, رسالوں میں اور میڈیا پر وہ پڑھ کے سن کے دیکھ کے بھی ان کو کچھ عبرت نہیں ہو رہی, اور اپنے بچے کے کہنے کو وہ یقین نہیں کر رہے. سب سے پہلی بات یہ ہے, ماں باپ کا فرض ہے کہ سب سے پہلے اپنے بچے کا یقین کریں. یقین اس لیے کریں کہ آج بچہ پتہ نہیں کتنی ہمت لے کر کے اس نے آپ سے یہ بات کہنے کی کوشش کی. اگر آپ نے مان لی یہ بات, ٹھیک ہے نا, کہ ٹھیک ہے آپ بچے کو بلیو کریں, اب اگلا سٹیپ کیا ہے؟ اب اگلا سٹیپ بچوں کے ساتھ کیا رویہ ہے؟ سب سے پہلے کہ یہ رویہ بچوں کے ساتھ شروع سے ہونا چاہیے کہ ان کو سیلف ڈیفense کی, سیلف پروٹیکشن کی کے لیے ان سے بات کی جائے, ان کو بتایا جائے کہ ان کے اپنے جسم ان کے لیے بہت اہم ہے اور ان کی ذاتی پراپرٹی ہے, ان کی مرضی کے بغیر کوئی اس کو چھو نہیں سکتا. بچوں کے اندر گڈ ٹچ, بیڈ ٹچ, سیکریٹ ٹچ, یہ تینوں چیزوں کی اویئرنیس بچوں کو ہونی چاہیے کہ یہ ماں کا پیار ہے, وہ اس طرح سے آپ کو پیار کرتی ہے, آپ کو حق کرتی ہے, کس کرتی ہے, وہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے. لیکن کسی کا اس طرح سے کس کرنا, آپ کو چھونا, وہ بیڈ ٹچ ہے جس سے آپ کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہے. اس طرح سیکریٹ ٹچ کہ کوئی ایسی چیز ہے جب آپ کو چھوتا ہے تو دوسروں سے ہٹ کے پرائیویٹلی اس میں وہ سیکریٹ رکھنا چاہتا ہے, یا آپ کو کہتا ہے کہ نہیں بتاؤ, یا دوسروں سے الگ ہو کر, تو وہ اور آپ اس میں کمفرٹیبل نہیں ہیں, تو آپ ان تینوں بچوں کو خود سینسٹائز ہو کے بچے کو پتا ہو کہ یہ جو تینوں چیزیں ہیں, اس طرح سے مجھے چھونا اور اس طرح سے میرے قریب آنا یا میرے ساتھ کہتے ہیں انٹریکشن جو کرنا, وہ حالانکہ کس عمر سے ہم نے یہ بات کرنا شروع کرنی ہے اپنے بچوں کے ساتھ؟ جیسے بچہ آپ کی بات کو سمجھنے لگتا ہے آپ کو اسی عمر سے بتانی چاہیے. جیسے آپ یعنی ایک دن میں آپ نہیں بچے کو بتا رہے, ماں باپ کو اندازہ جیسے آپ کو اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, ہر چیز کی ٹریننگ رفتہ رفتہ دے رہے ہیں, اور اس کو بولنا سکھاتے ہیں, اس کو چیزیں مانگنا سکھاتے ہیں, اس کو پوٹی ٹرین کرتے ہیں. تو اس طرح سے ماں باپ کو ہے کہ اس کو جیسے جیسے بچے کی گروتھ ہو رہی ہے اس کو اس کے مطابق, ضرورت کے مطابق, جب وہ گھر سے نکلے یا بیبی سیٹر ہے جب وہ گھر سے جا رہے ہیں تو ان کو بتائے, آ کے پوچھے, اس سے ٹرسٹ گین کر کے پوچھے کہ کسی کے پاس چھوڑ کے گئے, بچہ اس کے ساتھ کمفرٹیبل تھا, کمفرٹیبل نہیں تھا تو کیوں نہیں تھا. بعض اوقات بچوں کے رونے سے, میں نے کہا نا, اس کے ہر تمام تر روٹین سے پیرنٹس کو اندازہ ہونا چاہیے, ان کو اتنا سینسیٹیو ہونا چاہیے اپنے بچوں کے حوالے سے کہ بچوں کو بتانا نہ پڑے, ٹھیک ہے, وہ خود ریئلائز کر لیں کہ بچے میں کچھ چینج آ گئی ہے. اوکے, we're going to take a short break right now. Leading into the break we have a small animation from Sahil again. Take a look at this. We'll be back break के बाद. منٹو, آج تم اسکول نہیں گئے, چلو امرودوں والے باغ میں چلیں. امرودوں والا باغ وہ تو جنگل جیسا ہے, میں وہاں نہیں جاؤں گا. اگر تم میرے ساتھ نہیں جاؤ گے تو میں تمہارے امی ابو کو بتاؤں گا کہ تم آج اسکول نہیں گئے. منچو بیٹا, کچھ لوگ دوسروں کی غلطیوں کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ان سے غلط کام کرواتے ہیں. میرے امی ابو مجھ پر اعتماد کرتے ہیں, میں گھر جا کر ساری بات ان کو خود ہی بتا دوں گا.